أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورۃ ضحیٰ مکی ہے اور 11 آیتیں ہیں. نزول میں 12 ہے اور ترتیب میں 93 ہے. یہاں سے اخیر تک کل 22 صورتیں ہیں اور یہ اثلاث اور مسلیات ہیں. 3 چیزوں کی تاکیدات کی جاتی ہے، جیسے ضحیٰ، لیل اور سجا، اور ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. پھر 3 چیزیں. آپ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا گیا. آپ ضال تھے، ہدایت دی گئی. آپ عائل تھے، غنا دیا گیا. 3 مزید تاکیدات آ گئی. یتیم کو غصہ نہ کریں، سائل کو جھڑکے نہیں، نعمتوں کو یاد فرمائے. علم نشرح میں شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر. سورۃ 3 میں 3 دلائل نقلیہ، 1 وحیی اور 3 مقاصد، یعنی ایمان، اعمال اور اجر. سورۃ علق میں 3 تاکیدات ہیں، علم، قلم اور احسان. 3 مراتب ہے، عبدیت، عبادت، تقوی. 3 قسم کی بشارات ہے، حریت، دفع اعداء، قبولیت طاعات. قدر کے اندر 3 نعمتوں کا بیان ہے، قرآن کریم، لیلۃ القدر اور اللہ کے احکام جو جن کا نزول ہوتا ہے. بینہ کے اندر 3 مسائل ہیں، رسالت کی حقانیت، نماز اور زکوٰۃ. زلزال میں 3 زلزلوں کا بیان ہے. عادیات کے اندر 3 وفا کی تاکیدات ہے. قاریہ میں قیامت کے 3 مراحل کا تذکرہ ہے. تکاثر میں 3 غفلتوں پر تنبیہ ہے. والعصر میں 3 مضامین کی تاکید ہے، ایمان و اعمال، صبر و حق. سورۃ ہمزہ میں 3 منہیات ہے، حمز، لمز، جمع مال. سورۃ فیل میں قدرت الہی، دشمنوں کی تباہی، دین کی حفاظت. سورۃ قریش میں عبادت، امن اور خوف اور جو سے مکمل اطمینان. سورۃ ماعون کے اندر دشمن کی 3 بدخصلتیں اور مومن کے 3 کمالات، ایمان، اعمال اور اللہ کے راستے میں انفاق. کافروں سے تینوں طرف برعت، عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں. نصرت آ گئی، فتح ہو گئی، آخرت کی تیاری فرمائے. 3 مسئلے ہیں. دشمن غرق ہو گیا، اس کی بیوی بھی، دونوں جہنم پہنچ گئے. تینوں مسئلے سنا دیے. خدا تعالیٰ کے وہ 3 ابدی صفات، احد، صمد، لم یلد ولم یولد، سورۃ اخلاص کے اندر. اور سورۃ فلق کے اندر حواسد، نفسیات اور اباغض سے پناہ. ناس کے اندر اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت، مالکیت 3، اور خناس، وسواس 1، جن اور انس 2، 3 سے پناہ مانگی گئی. یہ تمام کے تمام صورت مسلیات ہیں.
گزشتہ صورت کے اندر ارشاد فرمایا تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عنقریب یہ خوش ہوگا، یعنی ابوبکر صدیق کو نیک اعمال کے بدلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو نعمتیں عطا ہوگی تو یہ خوش ہوگا۔ اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو بھی ایسی نعمت عطا فرما دے گا کہ آپ خوش ہوں گے۔ یا یہ کہ ابوبکر صدیق نے جو مال و دولت خرچ فرمائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان سے راضی ہے، اور اے پیغمبر آپ کو بھی راضی کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی تھی، اور اس کی حکمت اللہ رب العالمین کے ہاں متعدد ہیں۔ بعض مشرکین نے یہ طعنہ دیا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہوا اور اس کو چھوڑ دیا، اس پر سورۃ والضحیٰ کا نزول ہوا ہے جس میں تسلی ہے کہ ما ودعک ربک، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا ہے یعنی چھوڑا ہے، اور وما قلا، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوئے۔ مفسرین نے یہاں بہت واقعات لکھے ہیں، قدر مشترک یہی ہے۔ والضحیٰ، دحا کے معنی آتے ہیں سورج کی شعاؤں کا زمین پہ پہنچنا، دحت الشمس۔ یہ اس گھڑی کو کہتے ہیں جس میں دن کا ایک ابتدائی حصہ مکمل ہوتا ہے۔ دن عربی میں سورج کے حساب سے تقسیم ہے، جب سورج چمکے تو کہتے ہیں اشرقہ، جب سورج پھیل جائے تو کہتے ہیں دحا، جب سورج ہر جگہ پہنچے تو کہتے ہیں ظہرا، جس سے ظہر بنا ہے، جب سورج پیچھے ہونے لگے تو کہتے ہیں عصرا، یعنی نچوڑ نکل آیا، جب سورج اور مدھم ہو جائے تو کہتے ہیں اسفرا، جب سورج اور آگے بڑھ جائے تو کہتے ہیں احمرا، اور جب ڈوبنے لگے تو کہتے ہیں غابا، اور جب ڈوب جائے تو کہتے ہیں غربا یا غربت۔ جس وقت سورج نکل آئے تو چونکہ اس سے پہلے نماز پر پابندی تھی بوقت طلوع شمس، اور اس پابندی کو مسلمان قبول کرتے ہیں، تو سورج نکل آنے کے بعد پھر حکم آیا کہ اب آپ 2 رکعت پڑھ لیں اور ایک حج اور عمرے کا ثواب پائے، جیسے جامع ترمذی میں ہے۔ لیکن جب سورج کی شعاعیں زمین پر پہنچ جائے، دحت الشمس، جسے فارسیان چاش کہتے ہیں، تو اس وقت 4 رکعت نماز مسنون ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ دنوں کے تمام غم اور ہم کے لیے کفایت ہو جاتی ہے۔ اس گھڑی کو مناسبت ہے اسلام کے عروج کے ساتھ، اور کہتے ہیں یہی وہ گھڑی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کوئی طور پر ہم کلام ہوتے تھے۔ اور یہی وہ گھڑی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہی وہ گھڑی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ دوحا، دوحا کا اطلاق قرآن کریم میں 2 جگہ ہے، ایک تو دن کے اس ابتدائی حصے کے لیے، اور کبھی رات کے مقابلے میں مطلقاً جو ہے نا، مطلقاً دن کو کہا گیا ہے، لیکن مفسرین نے تقریباً اتفاق کیا ہے کہ یہاں ابتداء النہار مراد ہے، پورا نہار مراد نہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے سورج کی شعاؤں کی اور سورج کی ضیاءپاشیوں کی، جس سے زمین آراستہ ہو جائے، یعنی وحی کا ورود اور نزول جو اندھیروں کو منور کر رہی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھانے لگے، جب وہ چھا جائے، سجا
ترا، شجا سجا، سجا غسقا، اور رات کی قسم جبکہ وہ پوری طرح چھا جائے. یعنی دونوں اوقات اللہ کی طرف سے. دن میں آپ کے اور کام ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور رات میں آپ کے اور کام ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. جس طرح رات اور دن دونوں ایک نظام کی دلالت ہے، اس طرح وحی کا آنا والضحیٰ اور وحی کا رک جانا واللیل اذا سجا یہ ہزاروں حکمتوں کا باعث ہے. اس میں ناراضگی اور چھوڑنے کا کوئی ایک احتمال بھی نہیں ہے. بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ والضحیٰ اس سے مراد ہے جمال، جمال آرا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اطہار و انوار و اقدس. اور لیل سے مراد ہے آپ کے زلف، اور اذا سجا جبکہ وہ پھیل جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال تھے، اور جب وہ پھیل جاتے تھے تو حسن دوبالا ہو جاتا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اوقات اس لیے ذکر کیے کہ وہی بے شک آ رہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ وہی منقطع ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے نبوت ختم ہو جائے گی. یعنی آپ خاتم النبیین ہیں. والضحیٰ آپ کی وحی کی آمد کی قسم، اور واللیل اذا سجا اور اس رکاوٹ کی قسم جب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. مطلب یہ کہ قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی پھر نہیں آ سکے گا. جس طرح حضرت کے پاس وحی کی غیبوبت میں پہلے سے آئی ہوئی وحی کافی تھی، اس طرح حضرت کے بعد قیامت تک کسی نئے وحی اور نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نبوت اور آپ کی وحی کی آمد کافی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر نئی وحی اور نبوت تین وجہ سے آتی ہے. پہلے نبی کے تعلیمات ناقص ہوں تو دوسرے نبی کی تعلیمات کامل کر دی جاتی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور ہماری شریعت کے لیے ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ کامل دین ہے. یا یہ کہ پہلے تعلیمات کسی قوم قبیلے کے لیے ہو، بقیات کے لیے اور ہدایات آ جائے، اور ہمارے رسول سے اعلان کرا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وہ بات بھی نہیں ہے. تیسری وجہ پھر یہ ہو سکتی ہے کہ سابقہ وحی منسوخ ہو چکی ہو، جیسے گزشتہ کتابیں اور صحائف منسوخ ہوئے، تو پھر نئی وحی اور نئی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن نازل بھی میں نے کیا ہے اور محفوظ بھی میں نے کیا ہے. اس لیے منسوخ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے نئے نبی اور نئی وحی کی کوئی ضرورت، کوئی وجہ من الوجوہ الثلاثہ کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. والضحیٰ قسم ہے آفتاب کی ضیاءپاشیوں کی، یعنی نبوت کے انوار و برکات کی. واللیل اذا سجا اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں. ودع کے معنی آتے ترکا، اور ودع یودع تودیع کے معنی ہے کسی کو رخصت کرنا. ایک افے دست سا دو بازو ہم تودیع یک دیگر بکنید. شیخ سعدی جیسے عجیب ادیب دنیا میں نہیں ہوا ہے. فارسی میں اس لفظ کو بہترین محل میں استعمال کیا. ایک افو دست سا دو بازو ہم تودیع یک دیگر بکنید، کیونکہ انسان کی روح جب نکلتی ہے تو وہ اعضائے جسم کو کہہ دیتی ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لو، اور وقت قریب آ گیا جانے کا. ان لم امت یوم الوداع تاسفا لا تحسبونی فی المودۃ منصفا. یوم الوداع یوم التودیع، آپ کے رب نے آپ کو وداع نہیں کیا ہے، آپ کو چھوڑا نہیں. وما قلا، رما یرمی کی طرح. وما قلا، قلا یقلی کے معنی آتے ہیں ناراض ہونا، اور قال یقیلو کے معنی آتے ہیں سونا، اور قال یقولو کے معنی آتے ہیں بولنا. نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہت بہتر ہے آپ کے لیے اس دنیا سے. سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اکرم نبی آخر زمان ہے، سید الرسل والنبیین ہے، اور آپ پر قرآن کا نزول ہوا، شریعت آپ کی کامل کر دی گئی، سارے عالم کو آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور نجات اور عافیت آپ کے قدموں کے ساتھ متعلق کی گئی، اور آپ پر ہر وقت آپ کے پاس فرشتوں کی آمد و رفت، رحمات و عنایات الہیہ کے جلوے برس رہے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس تمام زندگی سے بہتر زندگی آخرت کی ہے،
یہ تسلی ہے بہت بڑی کہ ایک نہ ایک دن آپ کا وصال ہوگا اور اس دار فنا سے آپ کو دار بقا لے کے چلیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مفسرین نے عجیب بات کہی ہے کہ یہ سب کام ہونے والے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی رات چھا جائے گی، رسول اکرم کا وصال ہو جائے گا اور رسول اکرم کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، تو تسلی پہلے سے دے دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. چنانچہ احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر جو گفتگو کرتے تھے وہ تقریباً وصایا پر مشتمل ہوتی تھی، اور طرح طرح سے آپ صحابہ کو اطمینان، تسلی اور تشفی کراتے تھے تاکہ میرے بعد یہ مضبوط رہے اور ان میں کوئی کمزوری نہ آئے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب دے دے گا آپ کو آپ کا رب جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. کیا دے گا؟ جو وہ چاہے گا. کیا دے گا؟ جو آپ کی شان کے لائق ہوگا. حذف مفعول علماء کہتے ہیں دلالت کرتے ہیں غزارت پر کہ بہت بڑی چیز ملنے والی ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لن ارضا، میں بالکل راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میری ساری امت جنت داخل ہو جائے. اللہم صلی وسلم علیہ. ان 5 مقامات کے بعد آپ کی معاش زندگی کا بیان. الم یجدک یتیما فآوا. آیا پایا نہیں تھا آپ کو یتیم تو آپ کو ٹھکانہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور آپ کی عمر 8 سال ہوئی کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، اور پھر آپ کی پرورش آپ کے عم ابو طالب نے کی، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حالت کفر میں اس سے زیادہ محسن کائنات میں نہیں ہوا ہے. کوئی ایسا شخص جو کافر مرا ہو اور اس کا احسان اسلام پر ہو، ابو طالب کے مقابلے کا کوئی نہیں. یتیم کہتے ہیں اس کو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھے اور بالغ نہ ہو. لا یتم بعد البلوغ ولا عطر بعد العروس. بلوغ کے بعد کسی کو یتیم نہیں کہا جاتا، اور شادی کے بعد خوشبو کا زیادہ مزہ نہیں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور پایا آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا، بس آپ کو تسلی ہدایت دی. ضال عربی میں ایک عام مفہوم سے لے کر خاص مفہوم تک استعمال ہوتا ہے. جب کوئی چیز گم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ضل الشیء. جب ایک شخص راستہ بھٹک جائے تو کہتے ہیں ضل الطریق. اور حدیث صحیح مسلم اور جوامع میں ہے، ابو داؤد اور سنن میں، کہ لا ينشد احدكم ضالته في المسجد. گمشدگی کا اعلان مسجد میں نہیں کرے، اور جس نے گمشدگی کا اعلان مسجد میں کیا تو سننے والے کہے کہ لا ردہ اللہ الیک. یہ چیز کبھی بھی اللہ آپ کو نصیب نہ کرے. اور ضال اس درخت کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ اور درخت موجود نہ ہو، یعنی آپ بالکل تنہا تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. فہدا، میں نے جان نثاروں کی ایک جماعت آپ کی تسلی کے لیے کھڑی کر دی. کیا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان جیسے وفادار نہیں ہوئے؟ ما رائنا احدن یحب احدن کما یحب اصحاب محمد محمدا. حالت کفر میں ابو سفیان نے کہا کہ میں نے عرب و عجم، کیسر و کسریٰ کے دربار دیکھے اور ان کے وفادار دیکھے. جو عقیدت و محبت صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں کھولی، مکے کا ماحول دیکھا کہ لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفناتے ہیں اور طواف کعبہ ننگے ہو کر کرتے ہیں، اور خدا کے بجائے 360 بت کعبہ میں لا کے رکھے ہوئے. وہ کعبہ جو امن اور توحید کا مرکز تھا اس کو شرک اور کفر کا مرکز بنایا تھا. تو ضالًا، حضرت پریشان تھے. اس پریشانی اور اس تحیر کی حالت کو رب العالمین نے ضال کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور آپ اس وجہ سے غار حرا تشریف لے چلتے تھے تاکہ اس ماحول سے آپ کنارہ کش ہو جائے، اور وہاں سے صرف کعبہ نظر آتا تھا. اور النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کے دیکھنا خود عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر میں تھے. بدر العینی نے عمدہ شرح بخاری میں
سوال کا جواب دیا ہے. فَإِنْ قِيلَ مَا طَرِيقُ تَعَبُّدِهِ کہ حضرت اس وقت کیا عبادت کرتے تھے؟ قُلْنَا كَانَ بِالتَّفَكُّرِ فِي آلَاءِ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں میں اور قدرتوں میں حیرانگی اور غور و فکر، یہ عبادت کیا. تو ضَالًّا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي مَن نَّشَاءُ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصول الی اللہ کے طریقے کو تلاش کر رہے تھے. آپ سمجھ گئے تھے تکوین کے ساتھ کہ جو کام لوگ کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس قلب کے ادا کو اور دل کی اس فریاد کو وحی کی بارش میں تبدیل فرمایا، اور آپ پر وحی کی بارش ہوئی کہ اب آپ کے ذریعے دنیا کو تسلی ہدایت ملتی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور پایا آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا، اپنے دلائل میں کھویا ہوا. فَهَدَىٰ بس آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو نبوت کی ہدایت کا گنجینہ بنایا. بعض بزرگوں نے جو ترجمہ کیا گمراہ یا بیراہ یا بھٹکتا ہوا، وہ ترجمہ غلط نہیں ہے. بدعتی گھر میں بیٹھ کر کے ان پہ تان کرتے ہیں، لیکن جب علم کے میدان میں آئے گا تو چاروں چھانے چت گرے گا. تمام مفسرین نے وہ متراجم یہاں سند کے ساتھ کیے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ یہ اعلیٰ اور بہتر ترجمہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس میں تحفظ زیادہ ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَأَمَّا الْفَخْرُ فَلَا فَخْرَ عَلَىٰ تَرْجُمَتِهِ لِأَنَّهُ كَتَبَ هُنَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَافِرًا قبل أن يبعث ثم بعثه الله فما كفره أحد من البريلية لعنهم الله وخذلهم الله وقطع الله دابرهم من العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهداه الله وهو الفخر وفخر المفسرين مع هذا حيث لا نستطيع أن نتكلم بقوله وتفسيره. حاشا لله حاشا للہ کے برارم بزبان ای کلمہ ہم شعران جہاں بستے ای سلسلہ ان. حاشا للہ کے برارم بزبان ای کلمہ. وجدک ضالا فہدا اور پایا آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ. فہدا آپ کو ہدایت نبوت دی. ووجدک عائلا فاغنا اور پایا آپ کو تنگ دست پس غنی فرمایا. اس کی بہتر تفسیر یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کی رئیس ترین اور عفیف ترین اور شریف ترین خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے معجزات بینات دیکھ کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا، جسے آپ نے قبول کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو سہولت ہو گئی. علم کی کائنات کے لیے اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اسباب کے درجے میں اس کو تسلی ہو اور وہ جو کام کرنا چاہے وہ کر سکے. امام ابو یوسف دعا فرماتے تھے خدایا علماء کو دولت دے کیونکہ یہ خرچ کرنا جانتے، یعنی یہ دین پر خرچ کریں گے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور پایا آپ کو عیالدار پس آپ کو غنی فرمایا. یہ تین تو آپ کی کیفیت تھی جو بدل دی گئی. اب تین آپ کو تاکیدات ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ یعنی كُنْتَ یتیماً آپ یتیم رہے تو اب یتیم کے ساتھ سختی نہ فرمائے. عجیب بات ہے کہ جس کا باپ مر جائے چھوٹا بچہ وہ سختی اور لوگوں کے ڈانٹ سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی وعید آئی کہ یتیم کو کوئی جھڑکے، بلکہ حکم یہ ہے کہ یتیم سے بات کرتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اسے تسلی دے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس یتیم کے ساتھ سختی نہ فرمائے. قہر سے لِأَنَّكَ كُنْتَ يَتِيمًا قَبْلَ هَذَا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور وہ جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکیے نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 2 انگلیاں شہادت کی اور 7 والی ملا کے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین میں اور یتیم کا پالنے والا جنت میں اکٹھے رہیں گے.
بزرگان دین کو دیکھا گیا کہ جب ان کے ہاں یتیم ہوتے تھے تو ان کے لیے اعلیٰ کپڑا، ان کے لیے بہترین ہدیہ اپنے بچوں سے زیادہ، اور فرماتے تھے بچوں کا تو میں ذمہ دار ہوں اور ان کا ذمہ دار اللہ ہے، یعنی اگر کمی کی گئی تو اللہ گرفت فرما دے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جو لوگ یتیموں کے ساتھ سختی کرتے ہیں وہ غور کر لے، اگر یہ مرے اور ان کے بچے یتیم ہو گئے کیسے ان کا دل درد کرے گا اور کیسے پریشان ہوں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وہ جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکیے نہیں۔ مانگنے والا، اس میں دو قسم کا امتحان ہے۔ جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، فقہا لکھتے ہیں اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو کے تیرے پاس آیا، یعنی ایک بہترین مرسڈیز میں بیٹھ کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، تو بھی آپ دے دے اس کو، آزمائش ہے آپ کے اوپر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک سائلین ہے اور ایک کاسبین ہے۔ سائل اس کو کہتے ہیں جو اسباب کے درجے میں محتاج ہو، اور کاسب اس کو کہتے ہیں جس کا کام پیسہ جمع کرنا ہو۔ اس زمانے میں سائلین کم ہے، کاسبین زیادہ ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور وہ جو مانگنے والا ہے فَلَا تَنْهَرْ، پس اس کو جھڑکیے نہیں ہے۔ ہاں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اسے مشورہ دیں کہ آپ مانگے نہیں اور آپ کام کریں۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ مانگ رہا تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ مانگنا ٹھیک نہیں، قیامت کے دن آپ کی پیشانی پر زخم ہوگا، اور پھر فرمایا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے، اور ایک چیز اور بتا دی، ایک پیالہ ہے یا دو ہے، ان میں سے ایک آپ نے منگوایا اور صحابہ کو بیچا، بیچنے کے بعد اس کی رسی خریدی، کلاڑا خریدا اور اس میں دستہ ڈالا اور رسی اس کو دی، اور اس سے کہا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، یہ بہتر ہے تیرے لیے کہ لوگوں سے مانگے، کوئی دے اور کوئی نہ دے۔ کچھ دنوں بعد وہ آیا، اس نے کہا حضرت اب میرے پاس 15 دینار بچ گئے۔ اگر کسی سائل کو کوئی مشورہ دے کہ آپ مانگنے کے بجائے اپنا کام کرے یا اس کو پیسے دے کہ آپ اس کے کچھ خرید کے بیچے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ نہر میں شامل نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ بہترین سلوک ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو احسان کیا آپ پر رب نے اس کو بیان فرماتے رہے، وہ احسان نبوت ہے، اور اس کا بیان احادیث ہے۔ احادیث فحدث سے نکلا ہے، اور نعمت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ نبوت ہے، یعنی نبی کی حیثیت سے جو آپ بیان کریں گے وہ حدیث کہلائے گی۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ سورۃ ضحیٰ سے اخیر تک جب سورت ختم ہو جائے تو کہے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سنت طریقہ ہے۔ جیسے اور بہت ساری سنتیں چھوٹ گئی، اس طرح ایک سنت ہی بھی چھوٹ گئی۔ اسی طرح سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بچے کا ختم ہو، کسی کا قرآن مجید ختم ہو تو وہ دعا سے تلاوت ہوگی۔ اب تقریب ختم کی ہوتی ہے اور لوگوں کو ختم برداشت نہیں ہوتا، تو قاریان تاجران نے ان کے لیے کسی کو کہتے ہیں آخری سورت دو پڑھو، کسی کو کہتے ہیں مل کے پڑھو، اور عالمگیری میں لکھا ہے کہ بچوں کا مل کر کے پڑھنا ناجائز ہے، بدعت میں سے۔ تو ختم کے بہانے بدعت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور ختم قرآن کے بہانے اہانت قرآن کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے۔ نہ استاذ کو پتہ ہے کہ ختم کا ادب کیا ہے، نہ شاگرد کہاں سے جانیں گے۔ او خویشتن گمست کرارے بری کند، سنت طریقہ یہ کہ وہ دعا جب ختم ہو جائے تو آپ کہیں گے اللہ اکبر وللہ الحمد۔